حضرت زینب یہ توفیق الہی ہے، یہ قسمت کی رسائی ہے، رفیق پرگناہ اور مذہب خانے حضرت زینب آیا خطبوں سے ہے۔ بابا بلند سبحان اب مولانا باقر حسین دری صاحب درخواست سے مجلس سے خطاب فرمائیں، مرتبہ بآواز بلند سبحان پڑھیں اللہم صلوات مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین، یہ محمد کا نواسا ہے، علی کا بیٹا، کیا خطا ہے میرے بیٹے کی بتاؤ تو ذرا، ظالموں کیوں اس میں جرم خدا گھیرا ہے، مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، مظلوم حسین، عصر عاشور میرا نام بڑا پیاسا ہے، مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین، ہائے تنہائی کا عالم کے کوئی پاس نہیں، ہائے قاسم نہیں اکبر نہیں عباس نہیں، یا علیہ میرا لال بڑا تنہا ہے، مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین، ایک دن میں بڑے لشکر کا بھی غم دیکھا ہے، اس نے عباس کا اصغر کا بھی غم دیکھا ہے، دفن کر کے علی اصغر کو ابھی آیا ہے، مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین، عصر عاشور میرا لال بڑا پیاسا ہے، ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین، ہائے چلنی ہے جگر پھر بھی نہیں رویا ہے، کتنے دن سے تو میرے نال نہیں سویا ہے، ارے میری گود میں سو جا تو بہت جاگا ہے، مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، مظلوم حسین، عصر عاشور میرا لال بہت پیاسا ہے، مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، میرا مظلوم
آل محمد محمد وآل محمد بلندتر صلوات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد عليك طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أضل الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين قد أفلح من زكاها صلوات مرحومہ کے آئزہ تعلق خاطر رکھنے والے احباب مجتمع ہیں اور وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے فرائض زندگی کو کس ذمہ داری کے ساتھ خوش رسوبی کے ساتھ اور راہ معصومین پر سفر کرتے ہوئے صلہ رحمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ادا کیا اور یقیناً یوں تو اس طرح سے زندگی کو گزارتا ہے اس کا تسلسل حیات منقطع نہیں ہوگا، سلامت رہتا ہے۔ شخص مر جاتا ہے لیکن اس کی شخصیت کے اثرات پیچھے باقی رہ جاتے ہیں اور یقیناً پیچھے رہ جانے والوں کے لیے اس کی شخصیت کے
اثرات اس طرح سے نمایاں ہوتے ہیں کہ جو واقعات ہیں وہ صالحات کی منزل کے اندر داخل ہوں، تاکہ اس کے تمام زندگی کے امور کا جو ثواب اس کو آخرت کے اندر بھی ملتا رہے، اور یوں پیچھے رہ جانے والے حضرات بھی اپنے سفر حیات کی سمت کا تعین کر سکیں۔ میں زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس مختصر سے وقت میں سورہ والشمس سے 90 مقام کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ خداوند علی اعلیٰ انسان کو 90 سنا رہا، خوشخبری سنا رہا کہ قد افلاح من زکاہا، فلاح اس نے پائی جس نے اپنے نفس کو مزکا کر لیا، فلاح اس نے پائی جس نے اپنے نفس کی تطہیر کر دی، فلاح اس نے پائی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ قد افلاح من زکاہا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا دیا۔ عزیزان گرامی، خداوند علی اعلیٰ عادل مطلق ہے، اور اس نے تمام انسانوں کی زندگی کا دار و مدار جس لطف کا قرار دیا اسے نفس کہتے ہیں، اور اس کے عدل کا تقاضا یہ تھا کہ اس نے اس نفس کی اصلاح کے لیے، اس کی تطہیر کے لیے، اس کی پاکیزگی کے لیے باعتبار مناسب اپنے چنیدہ بندوں کو جو فریضہ تفویض کیا وہ یہی تھا کہ وہ مخلوق خدا کی نفس کی تطہیر کی راہوں کو منور کریں، وہ مخلوق خدا کے نفوس کو مزکا بنانے کی اہتمام کریں۔ خصوصیت سے جس نبی کا ہم اور آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور اس ماہ کی 27ویں تاریخ کو جو روز آئے گا وہ روز بعثت ہے، ان کی بعثت کا مقصد اولا بھی یہی تھا کہ جو سورہ جمعہ کے ابتدائی مقام میں آپ حضرات تلاوت کرتے ہیں کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ہم نے امیوں میں ایک رسول مبعوث کیا۔ اب یہاں ظاہر ہے کہ یہ موضوع کے دائرۂ کار میں نہیں، لیکن اس لفظ امی میں بڑے ہنگام پنہاں، لیکن اس مکالمے کو یوں محفوظ کر لیجیے کہ ہم نے تاریکیوں میں اسے چراغ بنا کے بھیجا، اور اس کا فریضہ یہ قرار پایا کہ وہ ہماری آیات کو تلاوت کرے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرے، اس لیے کہ جب تک آئینہ نفس مجلہ نہ ہو، جب تک آئینہ نفس مجلہ نہ ہو، نہ اس پہ کتاب اثر انداز ہوتی ہے، نہ حکمت کی باتیں مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔ لیکن جب آئینہ نفس مجلہ ہو جائے تو انسان سیر کائنات کرتا ہے اور ہنگامہ کائنات کو اسی میں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر یہ آئینہ نفس مجلہ ہے تو پھر یہ اشیاء کو منعکس کر کے ظرف عقل میں انتقال پذیر کرتا ہے، اور پھر عقل جب ان اشیاء کو درک کرتی چلی جائے تو وہ اشیاء نہیں رہتی، علم کہلاتی ہیں۔ تو جب تک کہ آئینہ نفس مجلہ نہ ہو، عزیزان گرامی، اس کی بے خبری خبر میں نہیں بدل سکتی، یعنی اس کی کیفیت جہل کیفیت علم میں متبدل نہیں ہو سکتی۔ تو یوں اس آئینہ نفس کو مجلہ بنانے کے لیے دارائے دین میں احکام شرع کو معین کیا گیا۔ شرع کے جتنے احکام، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس،
ان سب کا خلاصہ ایک مکالمے میں اس طرح سے کہ جب آپ ان کو ادا کریں، ان کو پرفارم کریں، تو عزیزان گرامی اس نفس کی غفلت شعور میں بدل جائے، اور جب جب اس کی غفلت شعور میں بدلے تو نجاست نفس طہارت میں بدلتی چلی جائے۔ لیکن جب آپ کوئی اقدام کریں اور اس امر کے متقاضی ہوں کہ اس کی غفلت شعور میں بدل جائے، تو اس اقدام کو بجا لانے سے قبل ایک سوال کو اپنے اندر قائم کریں۔ جب سوال کو اپنے اندر قائم کر دیں گے تو عزیزان گرامی یہ حجاب غفلت کو الٹ کر کیفیت شعور میں قدم رکھے گا۔ اگر سوال غائب ہے تو یہ غفلت کے حجاب میں دبتا چلا جائے گا، اور سوال قائم کرے گا تو یہ حجابات غفلت کو الٹ کر کیفیات شعور کو بلند کرتا چلا جائے گا۔ میرے مکالمے کو سہل اور آسان اگر بنانا چاہیں تو یوں بنا لیجئے کہ عزیزان گرامی نماز دونوں طرف تھی دشت نینوا کے اندر، لیکن ایک طرف سوال غائب تھا اور ایک طرف سوال قائم تھا۔ جہاں سوال غائب تھا وہاں انسان غفلت کے ساتھ اقدام کر رہا تھا، اور جہاں سوال قائم ہوا وہاں انسان شعور کے ساتھ اقدام کر رہا تھا۔ اس لطیف منزل کو سمجھانے کے لیے حسین ابن علی نے ایک رات مانگی جسے زبان تاریخ میں شب عاشور کہتے ہیں۔ اس ایک رات میں جو انقلاب برپا ہوا وہ یہ کہ ادھر سے ادھر ایک انسان نے قدم بڑھایا، یعنی لاکھوں میں ایک نفس تھا جس میں سوال قائم ہوا، اور جس میں سوال قائم ہوا اس نے حجاب غفلت کو الٹا اور کیفیت شعور کے ساتھ قدم بڑھایا۔ اور جب اس نے کیفیت شعور کے ساتھ قدم بڑھایا تو عزیزوں وہ حر نہ رہا، حر علیہ السلام ہو گیا۔ وہ حر نہ رہا، حر علیہ السلام ہو گیا۔ اس کے اٹھتے ہوئے قدموں نے بتایا کہ جب وہاں غفلت نفس کے ساتھ اقدام کر رہا تھا تو وہ عمل عادت نفس تھا، اور جہاں جب ایک قدم شعور کے ساتھ آگے بڑھایا تو یہاں سانس کی آمد و رفت عبادت بن گئی۔ تو عزیزان گرامی غفلت نفس کے ساتھ کیے گئے سارے کام عادت نفس کہلاتے ہیں، اور شعور کے ساتھ کیے گئے وہی سارے کام عبادت کہلاتے ہیں۔ اب بھی اگر کوئی آپ سے سوال کرے تو آپ شکر ادا کریں کہ آپ کے عمل نے اس میں سوال کو قائم کر دیا۔ یعنی زمانہ پوچھتا ہے کہ بار بار آپ یہ مجالس کیوں برپا کرتے ہیں؟ تو یہ مجالس رسمن برپا نہیں کرتے، یہ مجالس عبث برپا نہیں کرتے، یہ دین حجت نہیں ہے، یہ ایک شعوری راستہ ہے۔ اس لیے کہ جب آپ نے روک کے پوچھا کہ مجلس کیوں برپا کرتے ہیں تو اسی میں جواب بننا تھا کہ جب ہم نے مجلس برپا کی آپ میں سوال قائم ہو گیا، اور جب سوال قائم ہو جائے تو وہی غفلت شعور میں بدل جاتی ہے۔ تو جب تک یہ مجلسیں برپا ہوں گی سوال قائم رہے گا، اور جب تک سوال قائم رہے گا غفلت شعور میں بدلے گی، اور جب جب غفلت شعور میں بدلے گی تو انسان کی عادت عبادت بنتی چلی جائے گی۔ عادت نفس موت کا باعث بنتی ہے، اور عزیزان گرامی عبادت حیات کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے یہ مکالمہ منبر سے گزرتا ہے کہ راہ حسین فنا کو بقا میں بدل دیتی ہے۔ درود پڑھ دے محمد والے۔ اس لیے یہ مکالمہ بار بار آپ کی سماعت سے ٹکراتا ہے کہ راہ حسین فنا کو بقا میں بدل دیتی ہے، یعنی آپ اس اقدام کے ذریعے سے غفلت نفس کو شعور میں بدلتے ہیں۔ اس اقدام کے ذریعے سے غفلت نفس کو شعور میں بدلتے ہیں۔ تو اس دور یہ عمل جہاں جانے والے کے لیے ایصال ثواب بنتا ہے، وہاں پیچھے رہ جانے والوں کے لیے راہ ثواب بنتا ہے۔ وہاں پیچھے رہ جانے والوں کے لیے راہ ثواب بنتا ہے۔ اب جو حضرات یہاں تشریف فرما ہیں دھڑکتے ہوئے قلب پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں
کہ ثواب کسے کہتے ہیں؟ ثواب کسے کہتے ہیں؟ اس اصطلاح سے میں سمجھتا ہوں کوئی زبان اس کے سب سے محروم نہیں، کوئی سماعت ایسی نہیں جس سے یہ لفظ بار بار نہ ٹکرایا ہو، لیکن یہ سوال اپنی حضوری میں رکھ کے دیکھیں کہ ثواب کسے کہتے ہیں، ثواب کی تعریف کیا ہے۔ اگر اب تلک یہ سوال آپ میں نہیں آیا تو آپ نے عادتاً عمل کو بجایا، لیکن اگر یہ سوال آپ میں آیا اور اس کی رمزیت کو جانا تو اب وہی لمحہ آپ کی عادت کو عبادت کو بدل دے گا۔ ثواب کی مختصر ترین تعریف میری اس تمہید کے ساتھ ایک مکالمے میں اس طرح سے ہے کہ انسان کا ہر وہ حرکت و سکون جو اس کی غفلت کو شعور میں بدل دے ثواب ہے۔ اگر اس کا حرکت و سکون غفلت میں رہے تو عزیزان گرامی عذاب ہے، لیکن اگر اس کا غفلت نفس شعور میں بدل جائے تو وہی لمحہ اس کے لیے ثواب ہے۔ نماز راہ ثواب ہے، نماز راہ ثواب ہے، روزہ راہ ثواب ہے، حج و زکوٰۃ و خمس راہ ثواب ہے، مجالس راہ ثواب ہے، لیکن ان عوامل کو بجا لا کر اگر غفلت شعور میں نہ بدلے تو یہی راستہ عذاب زندگی، اور اگر غفلت شعور میں بدل جائے تو یہی راستہ ثواب بن جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، میں اور آسان کروں آپ کے اس منزل کو کہ نماز دونوں طرف تھی دشت رہنما، نماز دونوں طرف تھی دشت رہنما، لیکن ایک طرف غفلت کے ساتھ اقدام بجا لائے اور ایک طرف شعور کے ساتھ اقدام بجا لائے۔ جہاں غفلت کے ساتھ اقدام کو بجا لائے وہاں وہی عمل عذاب بن گئے، اور جہاں شعور کے ساتھ اقدام کو بجا لائے وہی عمل ثواب بن گیا۔ غفلت کے ساتھ اگر نماز پڑھی تو نماز پڑھ کے فاسق و فاجر، لیکن اگر شعور کے ساتھ اس فریضے کو ادا کیا تو عزیزان گرامی نماز پڑھ کر آپ متقی بن جائیں، نماز پڑھ کر آپ متقی بن جائیں۔ متقی کی تعریف بھی ایک مکالمے میں چلتے چلتے محفوظ کر دیجیے۔ متقی اسے کہتے ہیں جو حفاظت نفس کے ہنر سے واقف کار ہو۔ تقوی کی تعریف یہ کہ وہ راستہ جو حفاظت نفس کے لیے معین کیا گیا اسے تقوی کہتے ہیں، لیکن جو اس راستے پہ چل کر حفاظت حیات کے ہنر سے واقف کار ہو جائے اسے متقی کہتے ہیں۔ اگر حفاظت نفس نہ کر سکے تو وہ فاسق و فاجر ہے، حفاظت نفس کر لے تو اسے متقی کہا جاتا ہے۔ یہ بڑا دھوکہ ہے، یہ بڑا دھوکہ ہے کلمہ پڑھنے والوں کو کہ نماز دونوں طرف، لیکن ایک طرف غفلت کے ساتھ اور ایک طرف شعور کے ساتھ۔ جہاں غفلت نفس کے ساتھ اقدام ہوا وہاں حفاظت نفس نہ کر سکتا، لیکن جہاں شعور کے ساتھ اقدام ہوا حفاظت نفس کر دی۔ جس نے حفاظت نفس نہ کی اس دائرے کو فسق و فجور کا دائرہ کہتے ہیں، اور جس نے حفاظت نفس کر دی اس دائرے کو تقوی کا دائرہ کہتے ہیں۔ اگر حفاظت نفس نہ کر سکا تو فاسق و فاجر ہے، حفاظت نفس کر لے تو اسے متقی کہا جاتا ہے۔ زبان تاریخ میں جو حفاظت نفس نہ کر سکے وہ دارۂ یزیدیت میں کھڑا ہے، اور جو حفاظت نفس کر لے وہ دارۂ حسینیت میں کھڑا ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم سینہ ٹھوک کے کہیں کہ ہم حسین ہیں۔ ذرا سا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے فرائض کو ادا کر کر حفاظت نفس کے ہنر کو جانا؟ اگر حفاظت نفس کے ہنر کو نہیں جانا تو اب بھی میں لشکر یزید میں کھڑا ہوں۔ کربلا کی جنگ مسلسل ہے زندگی کے سفر کے ساتھ ساتھ۔
یہ مکالمہ زیارت میں آپ کیا کہتے ہیں حسرت کے ساتھ کہ کاش میں کربلا میں ہوں. کربلا آج بھی ہے، کربلا آج بھی ہے. اگر آج آپ حفاظت نفس کے ہنر سے واقف کار ہو گئے تو ایک قدم آگے بڑھائیں، ایک سانس کھینچیں، آپ دائرہ یزیدیت سے نکل کر دائرہ حسینیت میں آ جائیں. اس لیے یہ مجلس برپا ہے، اس لیے یہ مجلس برپا ہے کہ ہم لفظی طور پر دعویٰ نہ کریں بلکہ دعوے پہ دلیل کو قائم کریں. ہم لفظی طور پر دعویٰ نہ کریں بلکہ دعوے پر دلیل کو قائم کریں. اور جو دعوے پہ دلیل کو قائم کرتا ہے عزیزان گرامی وہ لطف حیات کے ہنر سے واقف کار ہو جاتا ہے. خالق عادل مطلق ہے، اس نے سب کی حیات کا دار و مدار جس لطف میں قرار دیا وہ نفس ہے. اس کے عدل کا تقاضا یہ کہ وہ جو صلاحیتیں ودیت کرتا ہے ایسا نہیں کہ کلمہ پڑھنے والوں میں ودیت کرے اور کلمہ نہ پڑھنے والوں سے اسے سب کرے. نہیں، اس کے عدل کا تقاضا یہ کہ جب اس نے سب کی حیات کا دار و مدار اس لطف میں قرار دیا جسے نفس کہتے ہیں تو اس نے نفس میں صلاحیتیں، اس نے نفس میں کردار بھی سب کو ودیت. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ محروم ہے یا اس میں وہ کردار موجود نہیں، اس میں وہ صلاحیت موجود نہیں. اس منبر سے اگر میں عرض کروں کہ پہلی صلاحیت اور پہلا کردار جو ہر نفس میں کوئی سر بلند کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مجھ میں نہیں. کوئی سر بلند کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مجھ میں نہیں ہے. اس لیے کہ جب قرآن اعلان کرے تو عزیزان گرامی اس کا انکار ناگزیر ہو جاتا. وہ پہلی صلاحیت، وہ پہلا کردار جو مجھ میں بھی موجود، ہر انسان میں موجود، وہ یہ ہے کہ ہر انسان برائی کی جانب کھینچا چلا جاتا ہے. ہر انسان برائی کی جانب کھینچا چلا جاتا ہے. یہ صلاحیت، یہ کردار سب میں موجود ہے. انسانوں پہ کیا موقوف ہے؟ نبی بھی اس سے بری نہیں. لیکن جب یہ مکالمہ میں آپ سے کر رہا ہوں کہ نبی بھی بری نہیں تو اس امر کو بھی محفوظ رکھیں کہ اس کے چنیدہ بندے اصلاح نفس انسان کے لیے جس راہ کو منتخب کرتے ہیں اسے زبان قرآن میں مکر کہا جاتا ہے. میم کاف رے مکر. اردو لغت میں مکر کے معنی دھوکے کے، لیکن عربی میں مکر کے معنی تدبیر کے. مکر کے معنی تدبیر کے. قرآن تلاوت کرتے کرتے یہ مقام آپ کی نگاہوں سے گزر جائے گا کہ تم ایک مکر کرتے ہو، اللہ 100 مکر اختیار کرتا. تو ترجمہ اردو لغت کے مطابق نہیں. غلطی کا امکان یہاں سے تو ہے، وہاں سے نہیں. ترجمہ اس کا یہی ہوگا کہ تم ایک تدبیر کرتے ہو، تمہاری اصلاح نفس کے لیے وہ 100 تدابیر اختیار کرتا. واللہ خیر الماکرین، وہ بہترین تدبیر اختیار کرنے والا ہے. اس کے چنیدہ بندے بھی اصلاح نفس انسان کے لیے جو راہ منتخب کرتے ہیں اسے راہ تدبیر کہا جاتا ہے. اب اگر مفسر اس لطف سے آگاہ ہو جاتا تو وہ آدم سے غلطی کو تلاش کرتے کرتے جس نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے اس میں غلطی کو تلاش نہ کرتا. لیکن جب اس اصطلاح سے واقف کار نہ ہوا مفسر تو اس نے کہا آدم سے غلطی ہوئی، موسیٰ نے قبطی کو قتل کر دیا، خاقم پناہان ابراہیم نے 3 مرتبہ جھوٹ بولا جسے قرآن صدیق النبیہ کہے. تو وہ جب اس سفر میں کسی کو معاف نہ کر سکا تو جس کا کلمہ پڑھ رہا تھا اس میں بھی غلطیاں تلاش کرتا رہا. لیکن
یہ مکالمہ ضمنی طور پہ آیا اس دین میں کہ جب میں نے یہ آپ سے مکالمہ کیا کہ نبی بھی اس سے بری نہیں. یہ سورہ یوسف کا 53واں مقام ہے. اور یہاں یوسف کو منزل امتحان میں آنا پڑا. تعصب قیامت آنے والے آخری انسان کی اصلاح نفس کے لیے یوسف کی آواز وَمَا بَرِيٌ نَفْسِ، میرا نفس اس سے برات کا اعلان کیسے کرے؟ میرا نفس اس سے برات کا اعلان کیسے کرے؟ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یہ صلاحیت کے کردار زبان قرآن میں نفس امارہ کہلاتا ہے. یہ نفس امارہ ہے جو مجھے برائی کی جانب کھینچے لیے چلے جا رہا ہے. یہ نفس امارہ ہے جو مجھے برائی کی جانب کھینچے لیے چلے جا رہا ہے. عزیزان گرامی، معاشرتی زندگی میں یہ مکالمہ بھی کتنا معروف ہے کہ نفس کو مارو. جسے اس نے بٹھایا ہو اسے آپ کیسے ماریں گے؟ یہ راہ بھی یوسف نے دکھائی ایک لفظ کے ذریعے سے. ایک لفظ کہ وَمَا بَرِيٌ النَّفْسِ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اپنے نفس سے اس سے برات کا اعلان کیسے کروں؟ یہ نفس امارہ ہے جو مجھے برائی کی جانب کھینچے لیے چلے جا رہا ہے. ایک لفظ کا سب إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، محفوظ وہ ہے جس پر مالک رحیم ہو جائے. محفوظ وہ ہے جس پر مالک رحیم ہو جائے. اب آپ اس لطف کو محفوظ کریں کہ دارائے دین میں پابند شرع جتنی عبادات ہیں، تمام عبادات کا آغاز نیت، اور نیت کا مکالمہ کیا ہے؟ قربتاً الی اللہ. تو جب یہ مکالمہ زبان پر گزرے تو یہ لفظی نہ رہے، معنوی ہو جائے. یعنی جب آپ کہیں قربتاً الی اللہ تو نفس اس منزل لطافت میں ہو کہ جہاں اس کا تار نفس مرکز سے بن جائے. اور جب یہ تار نفس مرکز سے بن جائے تو مالک اس نفس پہ رحیم ہو جاتا ہے. اور مالک جس نفس پر رحیم ہو جائے وہ اس سے بری ہو جاتا ہے. اور جب وہ اس سے بری ہو جائے تو دوسرا کردار، دوسری صلاحیت نکھر کر سامنے آتی ہے. اور وہ اتنی معتبر، اتنی قیمتی کہ خالق اس کی قسم کھاتا. خالق اس کی قسم کھاتا. سورہ قیامت کا دوسرا مقام وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، یہ صلاحیت، یہ کردار جو سب میں موجود ہے، اسے نفس لوامہ ہے. خالق اس کی قسم کھا رہا ہے. اب یہ نفس لوامہ کیا ہے؟ اسے بھی سہل اور آسان کی. جب بھی آپ کسی روزمرہ زندگی میں جب بھی آپ کسی امر کو سر انجام دیتی، کسی کام کو سر انجام دیتی، تو آپ کے اندر ایک آواز گونجتی ہے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، اس راستے پہ جاؤں یا نہ جاؤں، یہ غذا کھاؤں یا نہ کھاؤں، یہ مشروب پیوں یا نہ پیوں. یہ آواز جو سب میں پوچھتی ہے، اسی کو اردو ادب میں آواز ضمیر کہتے ہیں. آواز ضمیر کہتے ہیں، جس کے لیے مکالمہ معروف ہے کہ ضمیر زندہ انسان زندہ، ضمیر مردہ انسان مردہ. فرق پہ کیا موقوف؟ اگر قوموں کا ضمیر مردہ ہو جائے تو قومیں مردہ ہو جائیں، قوموں کا ضمیر زندہ ہو تو قومیں زندہ رہیں. تو اس صلاحیت کو آواز ضمیر کہتے ہیں. اب جس میں قوت انکار موجود ہے، جس میں نہیں کہنے کی صلاحیت موجود ہے، جو نفس لا کہنے پر عامل ہو جائے، عزیزان گرامی، وہ اس صلاحیت کا حامل ہو جاتا ہے، وہ اس کردار کا حامل ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جب تک نہیں کہنا نہیں سیکھے گا،
حفاظت حیات کے ہنر سے واقف کار نہیں ہو سکے گا. حفاظت حیات کے ہنر سے واقف کار نہیں ہو سکے گا. اس کے لیے ایک تمثیل دیتا ہوں، شاید کہ یہ مکالمہ سہل اور آسان ہوتا ہے. 1000 دانہ جماعت میں مٹی کے 1000 ذرات کے درمیان جب آپ ایک نرم و نازک تخم بیج کو رکھتے ہیں تو عزیزان گرامی وہ جسے اپنے قابل سمجھتا ہے اسے جلب کرتا ہے، جسے اپنے قابل نہیں سمجھتا اسے دفع کرتا ہے. زندگی بھی اسی جلب و دفع کے قانون کا دوسرا ہے. جاذبے کی جگہ جاذبہ رہے اور دافع کی جگہ دافع رہے، لیکن یہ صلاحیت اس وقت کبھی ہوتی ہے کہ جب اس میں قوت انکار کرنا، نہیں کہنے کی صلاحیت وہ لا کہنے پر عامل ہو جائے. تو عزیزان گرامی وہ نہیں کی تکرار کے ساتھ 1000 دانہ جماعت میں سر بلند کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. اگر اس میں نہیں کہنے کی صلاحیت نہ ہو تو وہ 1000 دانہ جماعت میں گل سڑ جاتا ہے. یہی کیفیت اس زندگی کی ہے. اگر اس میں لا کہنے کی صلاحیت ہے، قوت انکار اس میں کمی ہو جائے، نہیں کہنے کی طاقت اس میں پیدا ہو جائے، تو عزیزان گرامی یہ سر بلند کر کے کھڑا ہوتا ہے. لیکن اگر اس میں لا کہنے کی صلاحیت نہیں، قوت انکار نہیں، تو عزیزان گرامی یہ سر بلند کر کے کھڑا نہیں ہو سکتا. ہم روایتاً کربلا پڑھتے ہیں، ہم مسائل کی حدوں میں مقاتل کے ورق کو لڑتے ہیں، لیکن میں اس منبر سے بار بار کہتا ہوں کہ مقتل کو فقط دفتر گریہ نہ بنائیں، مقتل دفتر حیات ہے. جب آپ اس کے اوراق کو الٹیں تو اس میں اپنی گمگشتہ حیات کو تلاش کریں. جب اوراق مقاتل الٹیں گے معنویت کے ساتھ تو چہرہ حیات نکھرتا چلا جائے، چہرہ حیات منور ہو جائے. حسین ابن علی جب مدینے سے نکلے، حسین ابن علی جب مدینے سے نکلے تو اسی لفظ لا کے ساتھ، اسی قوت انکار کے ساتھ، اسی ایک لفظ نہیں کے ساتھ. سوال بیعت تنہا حسین سے نہیں تھا، یاد رکھیں، سوال بیعت تنہا حسین سے نہیں تھا. 4 بڑی شخصیتوں کے فرزند موجود تھے، لیکن لا کہنے کی قوت حسین کے پاس ہے، انکار کی طاقت حسین کے پاس ہے، نہیں کہنے کی صلاحیت حسین کے پاس ہے. اب ضمنی طور پر یہ بھی محفوظ رہ جائے کہ کتنی مرتبہ یہ مکالمہ گزرتا ہے حسین انکار بیعت کر کے نہیں. یہ سوال بھی تو رکھیے کہ بیعت کہتے کسی، بیعت کہتے کسی. اس کی تعریف ایک مکالمے میں اس طرح سے محفوظ ہو جائے کہ حاکم خواہشات نفس پر مہر حق لینا چاہتا، اور حسین ابن علی اس مہر حق کے تنہا وارث. حسین ابن علی اس مہر حق کے تنہا وارث. قرآن کی آیت ہے سورہ مومنون کا 71واں مقام ہے کہ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِمْ. اگر حق پیروی خواہش نفس کر لیتا تو آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی وہ سب تباہ و برباد ہو جاتا. یعنی جہاں حق ہے وہاں خواہشات نفس نہیں، اور جہاں خواہشات نفس ہے وہاں حق نہیں. بیعت خواہشات کا ہنگام، انکار مہر حق. تو عزیزان گرامی جس میں قوت انکار نہ ہو وہ خواہشات کے اندر اسیر ہو جاتا. جو خواہشات میں اسیر ہو جائے وہ بیعت یزید کر دیتا ہے. لیکن جس میں لا کہنے کی طاقت پیدا ہو جائے وہ جو خواہشات کو قطع کرتا چلا جائے
عزیزان گرامی اس کا دامن حیات حق سے بن جاتا ہے، اور جب اس کا دامن حیات حق سے بن جائے تو وہ حسینی بن جاتا ہے۔ تو اب جملے کو محفوظ رکھا جائے کہ وہ دن اور آج کا دن، وہ دن اور آج کا دن تاریخ اس امر کے اوپر گواہ کہ کسی شاہی نے، کسی اقتدار نے، کسی حکمران نے، کسی ملوکیت کے پروردہ نے کوشش نہیں کی کہ وہ آپ سے سوال بیعت کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ جو یا حسین کہنا سیکھ لیں ان میں قوت لا قوی ہو جاتی ہے، اور جن میں قوت لا قوی ہو جائے وہ کسی کی بیعت نہیں کیا کرتے۔ تو اب اگر یا حسین کہنے کی صلاحیت آپ میں پیدا ہو جائے اور آپ قطع ہوا و ہوس کرتے چلے جائیں تو آپ بیعت کر نہیں سکتے، بیعت کی رد کرتے چلے جاتے ہیں، اور یوں جو لا الہ کے اوپر عامل ہو گیا، یوں انسان لا الہ کے اوپر عامل ہو گیا۔ الہ ہوا و ہوس، کس نے کہا بتوں کا انکار؟ وہ تو فتح مکہ پہ ٹوٹ گئے، اب تو وہ بت ڈھونڈیے جو آپ کے اندر موجود ہے۔ الہ ہوا و ہوس، سب سے بڑا الہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا الہ انسان کی میں ہے۔ انسان جتنا میں کی نفی کرتا چلا جائے گا اتنا حیات الا اللہ میں جلب ہوتی چلی جائے گی، اور جب حیات الا اللہ میں جلب ہو جائے تو اسے کیفیت اطمینان بھی ملتی ہے، اور وہ حصار فنا سے نکل کر حصار بقا میں قدم رکھتا ہے۔ اور جب اسے کیفیت اطمینان مل جائے اور وہ حصار فنا سے نکل کر حصار بقا میں قدم رکھے تو اب قرآن آواز دیتا ہے کہ اس کی حیات تیسری منزل پر فائز ہوئی، اور وہ صلاحیت، وہ کردار قرآن کی زبان میں کیا ہے؟ تو قرآن یوں اعلان کرے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس اطمینان آ، اس طرح سے آ کہ ہم تجھ سے راضی، تو ہم سے راضی۔ محبت ایک طرفہ تماشا نہیں ہے، محبت ایک طرفہ تماشا نہیں ہے۔ اگر نفس اس کیفیت اطمینان پر فائز ہو جائے، اگر یہ انسان حصار فنا سے نکل کر حصار بقا میں قیام پذیر ہو جائے تو اب وہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی۔ اور پھر اس کے بعد نسخہ کتنا سہل اور آسان، نسخہ کتنا سہل اور ہماری عبادت ہے، ہماری عبادت ہے، میں کی عبادت نہیں، ہماری عبادت ہے۔ تو جس نے میں کی نفی کرنا وہ یا حسین کہنا سیکھ لے۔ اگر اس نے یا حسین کہنا سیکھ لیا تو وہ سر میں کو قلم کرتا، اور جب وہ سر میں کو قلم کرتا حیات الا اللہ میں جلب ہو جاتا۔ اور نے ایک قدم آگے بڑھایا، پڑھ تو رہا تھا لا الہ الا اللہ، لیکن ہر نے وہ قدم جو آگے بڑھایا کلمہ پڑھ کے نہیں، ایک لفظ یا حسین کہہ کے بڑھایا۔ اور جب لفظ یا حسین کہہ کے قدم آگے بڑھایا تو اس نے میں کے سر کو قلم کر دیا، اور جب میں کے سر کو قلم کیا تو حیات الا اللہ میں جلب ہو گئی، اور جب حیات الا اللہ میں جلب ہو جائے تو وہ طالب بہشت نہیں ہوتا، بہشت اس کی طلبگار، وہ طالب بہشت نہیں ہوتا، بہشت اس کی طلبگار ہوتی ہے۔ آیت کا آخری حصہ تو یہی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ہماری جنتیں تیرے لیے، ہماری جنتیں تیرے لیے ہیں۔ مجالس اس رمزیت کو بتاتی ہیں۔ ایک رخ حیات یہ ہے کہ انسان میں کے تحت سجدے کرے اور جنت کو ڈھونڈے، اور ایک منزل ان مجلسوں کی رمزیت کی یہ ہے کہ یا حسین کہنا سیکھے، سر میں کو قلم کرے تو یہ نفس جنت کا طالب نہ ہو، جنت اس کی طلب کا۔
یہ جنت کا طالب نہ ہو، جنت اس کی طرف کا، اس رمزیت حیات کو، اس لطف حیات حسین نے کربلا منتخب کر کے بتایا، کربلا منتخب کر کے بتایا۔ ایک دن میں 72 لاشیں، ایک دن میں 72 لاشیں، 72 لاشیں نہیں اٹھائے، نفس انسان کو لا الہ کہنا سکھائے، نفس انسان کو لا الہ کہنا سکھائے۔ عصر عاشور وہ منزل ہے جہاں کہیں شمشیر سر کو رکھا ہے تو نفس انسان کو الا اللہ میں جذب ہونا سکھائے، نفس انسان کو الا اللہ میں جذب ہونا سکھائے۔ رمزیت کلمہ سے جس کو آگاہی چاہیے وہ کربلا ڈھونڈے، کربلا کھلا مشاہدہ، لا الہ الا اللہ دونوں طرف تھا، لیکن فرق یہ تھا کہ ایک طرف الہ کے ساتھ الا اللہ تھا اور ایک طرف الہ کی نفی کے ساتھ الا اللہ۔ جہاں الہ کے ساتھ الا اللہ ہو وہاں خود ہی مردہ ہو۔ کسی زحمت میں گرفتار کرنا نہیں چاہتا، ورنہ گفتگو یہاں سے ایک منزل لطف میں داخل ہو جاتی۔ اقبال کا پورا فلسفہ خودی اسی منزل پہ قیام کیے۔ وہ حضرات جو اقبالیات کا ذوق و شوق رکھتے ہیں وہ جا کر عالم تنہائی میں میرے اس مکالمے کو محفوظ کر کے غور و فکر کریں۔ اگر الہ کے ساتھ الا اللہ ہے تو خود ہی مردہ ہے، اور الہ کی نفی کے ساتھ الا اللہ ہے تو خود ہی زندہ ہے۔ جہاں خود ہی مردہ ہو وہاں خدا مردہ، جہاں خود ہی زندہ ہو وہاں خدا زندہ، جہاں خدا مردہ ہو وہاں سجدے کر کر کے شکوہ کرتا، اور جہاں خدا زندہ ہو وہاں سجدہ کر کے شکر کرتا۔ شکوہ زندگی سمیٹ لیتا، شکر زندگی کو طول دے دیتا، شکر زندگی کو طول دے دیتا۔ یوں حیات کی ابدیت سرمدیت کو حسین نے نوک سنا پر آ کر سمجھا، یوں حیات کی ابدیت اور سرمدیت کو حسین ابن علی نے نوک سنا پر آ کر سمجھایا۔ آفتاب تو اس ظلم شدید پر شرما کے ڈوب گیا، دنیا اندھیر ہو گئی، حیات تاریک ہو گئی، لیکن علی کی بیٹی کی کریمی جلتے ہوئے خیموں سے تاریکی دنیا کو اجالے میں بدل دیا، تاریکی حیات کو روشنی میں بدل دیا۔ چراغ شام غریباں میں کس طرح جلتے، چراغ شام غریباں میں کس طرح جلتے، کسی کے گھر کو جلایا ہے روشنی، کسی کے گھر کو جلایا ہے روشنی۔ حسینیت کا دیا لے کر علی کی بیٹی کربلا سے چلی اور شکر کرتے ہوئے ایک ہی صدا دیتی چلی، حسین حسین حسین۔ ایک روایت شب شہادت طبقات سے ایک روایت کو حکیہ کر رہا ہوں۔ یہ قافلہ جب دیار شام میں پہنچا، آل محمد کا قافلہ جب دیار شام میں پہنچا تو دربار میں خبر دی گئی، بڑے بحث چھڑ گئی کہ کچھ تیاری چاہیے۔ ایک ماہ سے بحث چھڑی اور 3 دن پر آ کر ٹھہری، اور طبقات لکھتا ہے کہ بازار سج رہے تھے، دربار آراستہ ہو رہا تھا، تاج مقلب ہو رہا تھا، اور محمد کی نواسیاں دیار شام میں سر برہنہ کھڑی ہوئی تھی، سر برہنہ کھڑی ہوئی تھی۔ طبقات کی روایت یہ ہے کہ جب برائے ماہ سفر ہوا، سفر کا چاند آسمان پہ نمودار ہوا تو حکم آیا قیدیوں کو دربار میں لایا جائے۔ ابھی تیاری تھی، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا قریب مسجد سے ایک کوہنا پوش شخص نکلا، اس کی کمر جھکی ہوئی تھی، وہ آہستہ آہستہ اس لٹے ہوئے قافلے کے قریب آیا
اور میر کارواں سے قریب ہو کے کہنے لگا ایسا کلمہ کہ جسے ادا کرتے ہوئے زبان جل جائے. کہنے لگا اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں ذلیل و رسوا کیا. علی ابن الحسین نے زنجیروں کے لنگر کو سنبھالا, ایک قدم آگے بڑھایا, کہنے لگے شخص مجھے اتنا بتا کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ سر جھکائے جھکائے کہنے لگا ابھی مسجد سے تلاوت قرآن کر کے آ رہا ہوں. سید سجاد نے کہا قرآن کی آیت کو تو ضرور تلاوت کیا ہوگا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کہنے لگا یہ آیت تو آل محمد سے متعلق ہے, قیدی تم اسے اپنی زبان پر کیوں جاری کر رہے ہو؟ سید سجاد نے دوسری آیت تلاوت کی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہنے لگا یہ آیت بھی آل محمد سے متعلق ہے, قیدی تم اسے اپنی زبان پر کیوں جاری کر رہے ہو؟ سید سجاد نے آیت مباہلہ تلاوت کی اور اس نے پھر اسی مکالمے کی تکرار کی. سید سجاد آیت پہ آیت تلاوت کر رہے تھے.